عالم ارواح کیا ہے، روحیں وہاں پر کیسے رہتی ہیں، اور وہ کون سا وعدہ ہے جو کہ روحوں سے وہاں پر لیا گیا تھا۔ انسان کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 عالموں کا تعین فرمایا ہے، یعنی عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ حیات زندگی انہی 4 عالموں پر مشتمل ہے اور ہر انسان کو ان 4 عالموں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہم عالم ارواح سے آئے ہیں، عالم دنیا میں رہ رہے ہیں، مرنے کے بعد عالم برزخ میں چلے جائیں گے اور عالم آخرت میں قیامت کے دن پھر سے اکٹھے کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہل جب ہمیں پیدا فرمایا تو ارواح کی شکل میں پیدا فرمایا، اور جس عالم میں ہمیں رکھا گیا وہ عالم ارواح تھا۔ عالم ارواح کو عالم ارواح اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر صرف روحیں رہتی ہیں اور وہاں پر جسم نہیں ہوتا۔ یہ عالم بلا ہے، اور کیونکہ روح پاک اور نورانی ہوتی ہے اس لیے اسے عالم نور بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایات کے مطالعے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے ہم سبھی ایک اور عالم میں بھی رہ کر آ چکے ہیں جسے عالم ارواح کہتے ہیں، یعنی روح کو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی پیدا کر کے عالم ارواح میں رکھا گیا ہے۔ حضرت عمر بن ابسہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو انسان کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے پیدا کر دیا تھا۔ کائنات میں جب اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی دوسری مخلوق نہیں تھی، تب اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کی جائے جو میری عبادت کرے اور مجھے رب تسلیم کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے عالم ارواح کو پیدا کیا اور پھر اپنے خاص نور سے تمام روحوں کو پیدا فرمایا۔ روحیں اللہ تعالیٰ کے نور سے جدا ہو کر بالکل ساکت اور بے جان ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی نگاہ سے ان سب پر شفقت فرمائی اور فرمایا، یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ نورانی الفاظ سن کر تمام روحوں نے کہا، جی ہاں آپ ہی ہیں۔ اسی فطرت اور عہد کے ساتھ انسان اس دنیا میں آتا ہے، مگر دنیا میں آنے کے بعد ماحول اس کو اپنے سانچے میں ڈال دیتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام یعنی دین حق لے کر پیدا ہوتا ہے، مگر بعد میں اس کے ماں باپ اس کو اپنا دین سکھا دیتے ہیں۔ اسی بات کا ذکر قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو پیدا فرما لیا تو ان سے یہ اقرار کروا لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے، کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں۔ یہ اقرار اس لیے کروایا گیا تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ اگر تم میں سے کوئی دنیا اور دنیاوی حیثیت چاہے گا تو میں اسے وہ عطا کروں گا، اگر تم میں سے کوئی جنت چاہتا ہے تو میں اسے وہ بھی دوں گا، اور اگر تم میں سے کوئی میری ذات یعنی میری پہچان چاہتا ہے تو میں اسے وہ بھی عطا کروں گا۔ تمام روحوں کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا سارا ریکارڈ لوہے محفوظ میں رکھ کر اپنے پاس سیو کر لیا۔ تمام انسانوں کی روحیں عالم ارواح میں رہ کر انتظار کرتی ہیں اور پھر روحیں وہاں سے بتدریج دوسرے عالم یعنی عالم دنیا میں بھیج دی جاتی ہیں۔ دنیا میں آنے کے بعد چونکہ ہماری سوچ اور عقل محدود ہے، اس لیے ہمیں ارواح کی زندگی یاد نہیں، لہٰذا ہم اپنا کیا ہوا عہد اب بھول چکے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام بھیجنے کا سلسلہ جاری کیا تاکہ وہ ہمیں بار بار اپنا کیا ہوا عہد یاد دلوا سکے اور صحیح راستہ بتا سکے۔ اگر ہم روحوں کے بارے میں بات کریں کہ روح کیا ہے تو اس کا جواب ہمیں کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ روح اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے اور اس کا پورا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ جب ایک بار کچھ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا کہ روح کیا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے تو آپ فرما دیجئے کہ روح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میرے رب کا امر ہے، اور تم کو اس کے بارے میں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ دنیا میں بھیجے جانے کے بعد روح کی جتنی زندگی متعین کر دی گئی، اس سے ایک لمحہ بھی روح یہاں پر زیادہ نہیں گزار سکتی۔ عالم دنیا حیات انسانی کی دوسری منزل ہے، یہی عالم دارالعمل ہے۔ یہیں پر کیے جانے والے اعمال کا انحصار اس چیز پر ہے کہ ہم لوگ آگے کون سے عالم میں بھیجے جائیں گے، یعنی عالم ارواح روحوں کا ویٹنگ روم ہے جہاں پر وہ دنیا میں آنے کا انتظار کرتی ہیں۔ اس کے بعد دنیا میں اپنی عمر گزارنے کے بعد یہ روحیں عالم برزخ کی طرف چلی جاتی ہیں، وہ بھی ایک طرح کا ایک ویٹنگ روم ہی ہے جہاں پر یہ تمام روحیں قیامت کے دن کا انتظار کرتی ہیں۔ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جہنم کے لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کریں گے، تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا
और 2 मरतबा जिंदा किया। इससे आगे कोई और भी मरहला मौजूद है, मगर आखिरत आखिरी मरहला होगा और वहाँ पर लोग हमेशा हमेशा की जिंदगी गुजारेंगे। इस आयत मुबारका में मौजूद 2 मौतों का जिक्र है, जिनमें से एक तो आलम अरवाह में अहद लेने के बाद की है और दूसरी दुनिया में अपनी मादी जिंदगी गुजारने के बाद की मौत है। आलम दुनिया में जो रूह को लिबास दिया गया है वो मादी जिस्म की शक्ल में होता है। यही जिस्म रूह का पिंजरा है। इसी रूह से ही आपकी जिंदगी है, आपकी खुशियाँ है, आपका सुकून है। यही रूह रोजे अज़ल अपने रब से मिली थी और इसी रूह ने अपने रब की आवाज सुनी थी और अपने रब को देखा था। इसी रूह ने अहद के जवाब में कालो बिला कहा था और यही रूह आपके मरने के बाद दोबारा अपने अगले आलम में भेज दी जाएगी और वहाँ पर एक बार फिर आपसे मिलेगी।